اور رشد و ہدایت کا پیکر بنا اور دنیا والوں کو رشد و ہدایت کا جو ہے درس دیا ہے. درندہ سب انسانوں کو درندگی سب سے نکال کر جو ہے رشد و ہدایت کا پیکر بنا دیا. حضرات محترم قرآن ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیکر ہے. ہم قرآن کے قریب کھینچے چلے آئیں گے یقیناً ہم صحیح راستے پہ پہنچ جائیں گے. اس لیے قرآن اللہ نے ہمیں عطا ہی فرمایا ہے ہدایت کے لیے. ہدایت کا درس دیتا ہے, لوگوں کو جو ہے انصاف دیتا ہے. لیکن ہم قرآن سے دور ہیں, ہم قرآن سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت تک پہنچتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے سامنے پوری دنیا کی جو ہے کتابیں جو ہے معدل ہے. پوری دنیا کی کتابیں اس کے سامنے ہیچ ہے. یاد رکھیں جو قرآن ہمارے پاس ہے, دنیا کے چاہے جتنے ملک میں چلے جائیں, جہاں بھی قرآن دیکھیں گے وہ صحیح سالم قرآن آپ کو ملے گی. ایک حرف کا بھی تبدیلی ملنے کو نہیں ہے, ایک حرف کے زبر کا زیر نہیں ہو سکتا ہے, زیر کو زبر نہیں ملے گا بدلا ہوا. آج دنیا یہ سوچتی ہے کہ قرآن جو ہے دنیا میں جو ہے آیا ہے, لوگوں کو جو گمراہ کر رہا ہے, قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, قرآن میں ہٹانے اور پڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھے چاہے دنیا پوری کوشش کر لے, پوری دنیا کی طاقت ایک طرف لگ جائے, لیکن قرآن کا ایک حرف بدلا نہیں جا سکتا ہے. صبر کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے, زیر کو صبر نہیں کیا جا سکتا ہے, پیش کو صبر نہیں کیا جا سکتا ہے, جبر کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور رب ہی فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کو میں نازل کیا ہوں, اس کا حفاظت کا ذمہ میرا ذمہ ہے. اس لیے کہ ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم جو قرآن ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیکر بن کے آیا ہے, جو قرآن ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے, جو قرآن ہمارے لیے بھائی چارگی کا درس دیتا ہے, اس قرآن پہ انگلی اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا ام المومنین ذرا یہ بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. تو ام المومنین نے فرمایا نبی کا اخلاق قرآن ہے, نبی کا چلنا قرآن ہے, نبی کا اٹھنا قرآن ہے, نبی کا بولنا قرآن ہے, نبی کا تعلیمات قرآن ہے, نبی کا معاملات قرآن ہے. اب ذرا سوچے جب نبی جو ہے قرآن سے تعلق ہے, نبی کا دیکھنا قرآن ہے, نبی سراپا قرآن ہے, قرآن سراپا نبی ہے. اب قرآن ہے کیا, قرآن درس کیسے دیتا ہے. اب ذرا یہ صحابی رسول سے پوچھے میرے نبی جو ہے کس طرح جو ہے اخلاق کا درس دے رہے ہیں. میرے نبی پہ ایک بڑھیا تھی, میں نبی پہ کچرا ڈالا کرتی تھی, ہمیشہ راستے میں پریشان کیا کرتی تھی. ذرا دیکھیں قرآن کیسا سبق دے رہا ہے. آج کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے آپس میں دشمنی پھیلاتا ہے, قرآن جو ہے لوگوں میں دوریاں بناتا ہے, لوگوں میں جو ہے اتفاقی ڈالتا ہے. لیکن میرے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کا کوئی اخلاق قرآن ہے, یعنی کہ نبی جو ہے قرآن کے برعکس ہے, قرآن نبی کے برعکس ہے. اب دیکھیے قرآن کی تعلیم کیا ہے. میرے نبی کے راستے میں ایک بڑھیا ہے, ہر روز کچرا ڈالا کرتی تھی. میرے نبی جس راستے سے گزر جائے وہ تکلیف دیا کرتی تھی, لیکن اتفاقاً ایک دن کا بات ہے عورت جو ہے راستے میں نظر نہیں آئی. میرے نبی نے دیکھا کہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے کچھ دنوں سے. میرے نبی اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں خبر لینے کے لیے. میرے نبی کیا دیکھتے ہیں, وہ خاتون بستر علالت پہ ہے, یعنی مرض میں مبتلا ہے, بستر پہ سوئی ہے, لیکن خاتون جیسے ہی دیکھتی ہے دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ یہ وہی محمد ہے جسے میں پریشان کیا کرتی تھی. آج میں مرض کی حالت میں بستر پہ ہوں, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بستر پر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لگتا ہے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ نبی فرماتے ہیں ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میری خیریت پوچھنے آیا ہوں. بتا کوئی ضرورت ہے میں تیری ضرورت پوری کر دوں, کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے میں تمہیں پانی دے دوں, کیا تجھے بھوک لگی ہے میں کھانا دے دوں, کیا تجھے دوا کی ضرورت ہے میں دوا دے دوں. پھر خاتون کہتی ہے یقیناً لوگ کہتے ہیں محمد لوگوں میں دنیا بانٹتے ہیں, لیکن نبی جیسا اخلاق اس دنیا میں کسی اور کا ہی نہیں. وہ جو ہے نبی کو جو ہمیشہ پریشان کرنے والی عورت کہتی ہے کہ نبی جیسا اخلاق کسی اور کا ہے ہی نہیں ہے. ذرا سوچے نبی کا اخلاق قرآن ہے, قرآن میں جو اخلاق بتایا ہے دنیا میں کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں. پھر یہ سوال کرنا کہ قرآن جو ہے دنیا بڑھاتا ہے, لوگوں میں نہ اتفاقی بڑھاتا ہے, قرآن میں سے کچھ آیتیں ختم کر دیا جائے,
माज़अल्लाह न जाने कैसे कैसे नाहंजार पैदा हो गए हैं जिनके ऊपर लानत भेजने का मन करता है। लेकिन सोचे हमारा इखलाक कुरान बता रहा है, कुरान हमें दर्श दिया है। हम तो कुरान पढ़ते नहीं है लेकिन गैर कुरान पे उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये हुआ कब है जब हमने कुरान से दूरी बना ली है, जब अपना ताल्लुक कुरान से छोड़ा लिया है, हम अपनी निस्बत कुरान से दूर कर लिए हैं, इसलिए लोग उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचे जब कुरान को सीने से लगाएंगे, जब हम कुरान के करीब जाएंगे, फिर अल्लाह हमें कितना एजाज अता फरमाएगा, फिर अल्लाह हमारी असमत को चार चांद कैसे लगाएगा। जरा मिसाल के तौर पे ये सीखे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, अपने बच्चों को कुरान सुनाए। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। यानी लोगों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। अब जरा सोचे, जो पढ़ने वाला सबसे बेहतर है लोगों में, पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है लोगों में, यकीनन फिर जहाँ पढ़ाया जाए वो जगह भी सबसे बेहतर होगी। हमारे हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के हर सूबे में कुरान पढ़ाया जा रहा है। यानी हमारा हर सूबा सबसे बेहतर है, हमारा देश सबसे बेहतर है। तभी तो हम हिंदुस्तान के सोने के चिड़िया कहते हैं और कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम इसके फूल हैं, ये हिंदुस्तान हमारा। हजरात मोहतरम, तो हम हिंदुस्तान में कुरान तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान जहाँ तिलावत की जाती है वो घर वसी हो जाता है। यानी कुरान हम घर में तिलावत करते हैं, हमारे लिए घर वसी हो जाएगा। हम अगर बस्ती में कुरान तिलावत करेंगे, हमारे लिए बस्ती वसी हो जाएगी। हम अगर जिस शोबे में कुरान तिलावत करेंगे वो शोबा जो है वसी हो जाएगा, यानी बरकतें बरसने लगेगी। लेकिन जरा सोचे, जो बरकत का पैगाम देता हो, जो बरकतें नासिल करता हो, जो अमन और सुकून देता हो कुरान, उस कुरान के ऊपर उंगली उठाना ये नाहंजारी की दलील है और नहीं तो क्या है। जरा सोचे, ये कुरान पे उंगली उठाना हजरत ये आज की बात नहीं है, आज तो ये गूंगे बहरे हैं, कुरान पे उंगली आज नहीं उठी है। आज से